بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذات محترم، رات کو ہم نے 11ویں تراویح میں 13واں پارہ نصف اور 14واں پارہ ثلاثہ ہم نے سنا۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ الرعد ہم نے سنی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ کریم کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات، امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے، اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود کو بدلتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے، کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے، اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے رات کہتے ہیں، اور یہی سورت کا نام بھی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو خود اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں، کیا بینا اور نہ بینا، ظلمت و نور برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 17 میں فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کے زمین میں باقی رہنے کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا پس رہا جھاگ وہ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کریم کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مومنوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے،
تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں. اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے نیکی کرے، اس کے اوپر اسے ثواب ملے، اور انسان اپنے اختیار سے گناہ کرے، اس کے اوپر اسے سزا ملے. سورہ ابراہیم ہم نے سنی. اس سورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ابراہیم رکھا گیا. سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کریم کے احکام کو بیان کر سکے. آیت نمبر 6 میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا اگر تمام روئے زمین والے مل کر بھی کفر اختیار کریں اللہ کی قدرت و جلالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کی اعمال کی مثال اس راہ کی طرح ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور وہ ساری راکھ اڑا کر لے جائے. آیت نمبر 21 میں بتایا سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کہ اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں. اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن جھاڑ لے گا. آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 28 میں اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. آیت نمبر 31 میں فرمایا میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. آیت نمبر 32 ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت و جلالت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے، بے شک انسان بہت ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. آیت نمبر 37 میں اس واقعہ کا ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ سے آپ نے دعا کی اے ہمارے رب میں نے اپنی باس اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں اور لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما. آیت نمبر 39 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جیسے اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری بعض اولاد کو بھی. اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما. آیت نمبر 42 میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ. سورۃ الحجر یہ 13ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کے بعد پھر 14واں پارہ شروع ہوتا ہے. 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول حدیث پاک میں آیا اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں کے اوپر تان کریں گے
کہ تم تو مسلمان تھے پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ تو کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جنت میں داخل کر دیے جاتے۔ 14 پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی حفاظت کا خود ذمہ لینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں پھر بھی کہیں گے ہم پہ جادو کر دیا گیا۔ آیت نمبر 17 میں بتایا شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزی اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہی لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کیا ہوا ہے۔ یہ جو بارش میں آپ دیکھتے ہیں کتنے گیلن، لاکھوں گیلن پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اور کسی کی طاقت ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سب اسی کا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا اگلوں پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے اور وہی قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا۔ آیت نمبر 26 تا 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو اللہ کا کریم نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا جی کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا میری جنت سے نکل جا، قیامت تک تیرے اوپر لوگ لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو اس نے کہا تھا، قسم کھائی تھی شیطان نے، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ان پہ تیرا دور نہیں چلے گا، ہاں جو تیرے ساتھ شامل ہوں گے میں تجھے اور ان سب کو جہنم رسید کر دوں گا۔ مستغفر اللہ۔ اسی طرح اس مقام پہ اللہ کریم نے جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ سن لیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جہنم، سعیر، لظا، حطمہ، سقر، جہیم اور حاویہ۔ استغفر اللہ۔ اس مقام پہ بتایا اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل جنت کی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، میرے بندوں کو میرے حبیب میرے غفور رحیم ہونے کی خبر دے دیں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے، یعنی خوف اور رجا کو اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 79 سے 84 تک اصحاب الایکہ اصحاب الحجر کا بیان ہے کہ وہ بڑے ماہر تھے جی، کاریگر تھے، پہاڑوں کو کھود کے اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے، لیکن قوم نے جب انبیاء کو جھٹلایا تو ان پہ عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ نحل ہم نے سنی، اس صورت میں نحل ان شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النحل رکھا گیا۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے، اس پر بے شمار دلائل پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس میں شرک کی مذمت، منکرین
منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے اس بات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذائیں پہنچائیں، آپ برداشت فرماتے رہے، آپ سے مسلسل استہزاءً عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ مکہ میں یہ آپ کے آخری دن تھے اور مدینہ میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اس لیے کافروں تم اس کے طلب میں عجلت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا منصب رسالت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عطا کیا جاتا ہے، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا فقط اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 5 میں چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جن میں انسانوں کے لیے کئی فوائد ہیں، یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ جانور، ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں، اور کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے، اور فرمایا اللہ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں، نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ شمس و قمر، ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے، اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں نشان منزل، ستاروں کا ذکر فرمایا۔ 20 آیت میں مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار و مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، طاغوت سے روکا۔ 40 میں فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ 48 میں اللہ نے فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ 56 میں کفار کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بتوں کے لیے اسے مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ 57 میں بتایا مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ 60 میں فرمایا گناہوں پہ اللہ کے جلد مواخذہ نہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر اللہ فوراً گناہ کے اوپر لوگوں کو پکڑ لیتا تو کوئی جاندار نہ بچتا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کریں جن میں اختلاف کرتے تھے۔ 66 میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے، ذرا سننا، ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے جی؟ اسی کے ساتھ ہے گوبر، اسی کے ساتھ ہے خون، اور اسی کے ساتھ ہے سفید دودھ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا فرمایا۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھلوں پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اور یہ شہد میٹھا کیوں ہے؟ حالانکہ مختلف قسم کے پھل ان میں کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، لیکن شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی سے جب پوچھا گیا، اس نے بتایا ہم راستے میں آتے ہوئے اللہ کے حبیب کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں، درود کی برکت سے رب کریم ہمارے شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 71 تا 72 میں اللہ نے فرمایا اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے۔ 75 میں فرمایا کہ ایک مجبور بے اختیار غلام ہے جو کسی کا مالک نہیں، اور دوسرا جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 80 میں رب کریم نے فرمایا آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کے اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا، چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی جنگ سے بچانے والی لباس جیسی نعمتوں کا رب نے ذکر کیا۔ اور آیت نمبر 86 میں مشرکین جن معبودوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں، اور آخری آیت 89 میں فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ لائیں گے، اے حبیب ہم آپ کو تمام انبیاء کی صداقت کے اوپر بطور گواہ پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔